لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، جیسا کہ عنوان سے یہ بات ظاہر ہے کہ استقبال رمضان و اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. میں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر چند منٹ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے سے بات رکھوں گا. اصل تقریر حضرت مولانا سعد صاحب مظاہری اور مولانا نثار احمد صاحب القاسمی اور جو ہماری اسٹیج پر جتنا علماء کرام تشریف فرما ہے ان کی بھی تقریر سماعت فرمائیں گے، اور آج کے مقرر خاص کی تقریر بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے آس پاس کے رہنے والوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. آج ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات پر اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ذکر کو لایا ہے تاکہ ایک انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بہتر ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کے ساتھ بھی اس کا تعلق بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کا ذکر کیا، والیتامی والمساکین کا ذکر کیا. بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک انسان کو کامل انسان بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعلق مع اللہ بھی درست ہو اور تعلق بالعباد بھی درست ہو. یعنی بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ بہتر ہو اور بندے کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بہتر ہو. یہ نہیں کہ ایک انسان صرف نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، لیکن اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ اچھا نہ ہو تو وہ انسان کامل انسان نہیں بن سکتا. اور ایک انسان جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ بہت اچھا ہے لیکن اس کے خالق کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ بھی انسان مکمل انسان نہیں ہے اور وہ بھی انسان ناقص اور ادھورا انسان ہے. جبکہ
حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں کا ایک ساتھ ہونا یہ ضروری ہے۔ جب انسان کے اندر دونوں چیزیں پائی جائیں گی کہ تعلق باللہ اور تعلق بالعباد دونوں کے ساتھ وہ مناسبت کے ساتھ ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور دونوں کے ساتھ اچھا تعلق کو استوار کیے ہوا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسان کامل اور مکمل انسان۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی آپ نے شب برات کی رات کو گزارا، شب برات کی رات آپ نے عبادت کی، اللہ کے سامنے رویا، اللہ کے سامنے گر گڑایا، اللہ کے سامنے معافی تلافی کی، یعنی اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر لیا اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ اب ہم رمضان کے لیے پوری طور پہ تیار ہیں اور ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن رمضان کا استقبال کرنے سے پہلے اپنے اندر چند چیزوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ جب تک ان چیزوں کی اصلاح نہیں ہوگی تب تک ہم چاہے پورے رمضان جتنا بھی عبادت کرتے رہ جائیں، ہماری عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ تو بہتر ہو رہا ہے لیکن مخلوق کے ساتھ بہتر نہیں ہو رہا، اس لیے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بھی بہتر ہو اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے اور مذہبی اسلام کے اندر ایک ایسا طریقہ دیا ہے جو سب سے بہترین طریقہ ہے۔ مذہبی اسلام سے بہتر طریقہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین سب سے پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، لہذا مذہب اسلام سے بہتر کوئی دین اس دنیا کے اندر نہ ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ اس لیے مذہب اسلام کا جو طریقہ ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل طریقہ ہے، اس سے افضل طریقہ کوئی اور ادیان کے اندر یا کوئی اور مذاہب کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، کہ تم کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ پڑوسی کہتے کس کو ہے اور پڑوسیوں کا کیا حق مذہب اسلام میں رکھا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کسے کہتے ہیں اور پڑوسیوں کا کیا حق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر سے آس پاس 40 گھرانے، یعنی 10 گھر آگے 10 گھر پیچھے 10 گھر دائیں 10 گھر بائیں، یہ جتنے کے جتنے گھرانے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گھرانے پڑوسی کے حکم میں آتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس باڑی میں رہتے ہیں وہی ہمارا پڑوسی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس فلیٹ میں رہتے ہیں وہی ہمارا پڑوسی ہے اور اس کے علاوہ کوئی پڑوسی یا کوئی ہمارا حقدار نہیں ہے۔ بلکہ مذہب اسلام کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 گھر آگے 10 گھر پیچھے 10 گھر دائیں 10 گھر بائیں، یہ جتنے کے جتنے گھر پڑتے ہیں وہ سارے کے سارے گھر پڑوسی کے حکم میں آتے ہیں۔ اب پڑوسیوں کے کیا حق ہے؟ یہ بات تو واضح ہوگی کہ پڑوسی کس کو کہتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بہت سارے حکم فرمائے اور ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کئی حق لازم آ جاتے ہیں۔
اور انہی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب پڑوسی بیمار پڑ جائے تو اس پڑوسی کی عیادت کرنا یہ باعث ثواب ہے اور رحمت ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص، ایک مومن اگر کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب تک وہ عیادت کرتا رہتا ہے تب تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اس مریض کی عیادت کرتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے عیادت کرنے کے لیے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت فرشتے کرتے رہتے ہیں جب تک کوئی عیادت کر کے واپس نہ آ جائے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارے پڑوس کے اندر پڑوسی بیمار ہے لیکن اس کی تیمارداری کے لیے یا اس کے علاج کے لیے یا اس کے پرسان حال کے لیے کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ جا کر کے کم سے کم لب کشائی کر لے اور ایک مرتبہ جا کر کے پوچھ لے کہ کیا حال ہے۔ بلکہ آج کا ہمارا معاشرہ اتنا کرپٹ معاشرہ ہو چکا ہے اور معاشرے کے اندر ایک ایسی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے نفرت کرتا ہے، بلکہ مذہبی اسلام کا جو طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے اس طریقے سے ہٹ کر کے ہم نے مذہبی اسلام کے طریقے کو بالائے طاق رکھ کر کے آج ہمارا شیوا اور آج ہمارا رہن سہن اور آج ہمارا کلچر اس طریقے کا بن چکا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر نفرت ہی نفرت پائی جاتی ہے۔ باپ بیٹے سے نفرت کرتا ہے، بیٹا باپ سے نفرت کرتا ہے، بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، بھائی بہن سے نفرت کرتا ہے، بہن بھائی سے نفرت کرتی ہے اور ایک دوست دوسرے دوست سے نفرت کرتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے نفرت کرتا ہے، یہاں تک کہ نفرت کا بازار گرم ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرنا نہیں سیکھا، ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کے مل کر کے زندگی گزارنا نہیں سیکھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم نے مذہبی اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس تعلیمات کو ہم نے نہیں سمجھا کہ آخر مذہبی اسلام کی کیا تعلیم ہے۔ تو مذہب اسلام کی تعلیم آپ سیرت مقدسہ کو اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ تو فرمایا کہ ایک بیمار جب بیمار ہو جائے ایک پڑوسی کو جا کر کے اس کی عیادت کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر پڑوسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جائے۔ اگر پڑوسی کسی کام کے یا کسی مجبوری کے لیے اگر وہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے تو آپ اس کو قرض دیں۔ اگر ایک پڑوسی کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی رنج میں ہے، کوئی دکھ لائے گئے تو اسے جا کر کے دلاسا دے، اس کو صبر کی تلقین کرے، یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر ایک پڑوسی کو کسی کام سے خوشی ہو رہی ہے تو جا کر کے اس کو مبارکباد دے۔ الغرض یہ کہ مذہب اسلام کی تعلیمات اتنا اعلیٰ تعلیم ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اتنی مرتبہ میرے پاس آئے پڑوسیوں کے بارے میں اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ مل جائے۔ جس طرح باپ کے انتقال کے بعد اس کا ترکہ اس کے بال بچوں میں تقسیم ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس ترکے میں جہاں بال بچوں کا حصہ ہے وہیں پر اس کے پڑوسیوں کو بھی اس کے داخل نہ کر دیا جائے، اس بات کا خدشہ ہے۔ یعنی کتنی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون مومن نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، وہ انسان مومن نہیں ہو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے بارے میں بے حساب کتاب قرآن و حدیث کے حوالے سے اور آپ سیرت مقدسہ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں پڑوسیوں کے متعلق. لیکن آج ہمارا معاشرہ بالکل الگ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے محبت نہیں کرتا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم اپنے گھر کے اندر کوئی اچھی چیز پکاؤ یا گوشت پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر دو تاکہ ایک پیالہ پڑوسی کو بھی دیا جا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ذکر فرمایا کہ ایک پڑوسی کے لیے لازم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے پڑوس کے لیے پسند کرے، اور ایک پڑوسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک پڑوسی رات کو شکم شیر ہو کر کے سوئے اور اس حال میں سوئے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے اس حال میں کہ اگلے کو معلوم ہے کہ میرے پڑوس کے اندر فلاں شخص کسی مجبوری کے تحت بھوکا سو رہا ہے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے بھوکا سو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ رات میں اس شکم سے ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم بازار سے کوئی سامان خرید کر لے کر کے آؤ تو اس میں سے تھوڑا سا اپنے پڑوس میں بھی دے دیا جائے. مثلا اگر ہم سیب لائے یا پھر کسی طریقہ کا کوئی پھل خریدا ہم نے تو اس پھل میں سے ایک پیس یا دو پیس اپنے پڑوس کے اندر بھیجنے کا حکم ہے، اور اگر نہیں بھیج سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چیز اگر تمہارے استطاعت سے باہر ہو کہ تم اپنے پڑوس کو نہیں بھیج سکتے ہو تو اس چیز کو اس طریقے سے چھپا کر کے رکھو کہ پڑوس کے بال بچوں کی نظر اس پر نہ پڑے. اس لیے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوس کے بال بچوں کی نظر پڑ جائے اور پڑوس کے بال بچے اپنے والدین سے جا کر کے اس کا تذکرہ کریں کہ فلاں کے گھر میں فلاں چیز آئی ہوئی ہے، لہذا میرے لیے بھی وہ چیز لائیے، اور اس والد کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سامان خرید سکتا ہے، لہذا اس کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے مذہب اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بہت احتیاط رکھا جائے اور بہت ہی محتاط انداز سے کیا جائے، یعنی کوئی بھی کام ایسا نہ کیا جائے جس سے ایک پڑوسی کو تکلیف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر کے اندر اگر کوئی اچھی چیز بناؤ تو بہتر تو یہ ہے کہ تم ایک پیالہ اپنے پڑوس میں لے جا کر کے دو. اگر نہیں دے سکتے ہو تو اپنے گھر کے اندر اس انداز سے اس سامان کو بناؤ کہ اس کی خوشبو باہر نہ جائے، تاکہ باہر جائے گی تو بچے اس کو محسوس کریں گے، اور بچے محسوس کرنے کے بعد اس کا ذکر اپنے والدین سے کریں گے کہ فلاں کے گھر میں فلاں چیز بن رہی ہے، لہذا میرے گھر میں بھی فلاں چیز بننی چاہیے. اور اس کے والدین کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، لہذا اس کے والدین کو اس بات سے تکلیف ہوگی، بچے کو تکلیف ہوگی. اس لیے مذہب اسلام کا طریقہ ہے کہ بہت ہی محتاط انداز میں کام کو کیا جائے. آج ہمارا معاشرہ جو معاشرہ سب سے بہترین معاشرہ ہے، اگر اس معاشرے کی مذہب اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم سمجھیں، مذہب اسلام کی تعلیمات کو اپنے اندر پیوست کریں اور اپنے معاشرے کے اندر لا کر کے اس کو رائج کریں تو یقیناً ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن جائے گا، ایک خوشگوار معاشرہ بن جائے گا.
لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنی گندگی ہے، جتنی غلاظت ہے اور جتنا اخلاق کا فقدان ہے، شاید کہ کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے اندر ہو۔ اگر دوسرے مذہب کے لوگوں کے اندر تو اخلاق اچھے ہیں اور بلند ہیں، چاہے جس طریقے کے بھی اخلاق ہو، اپنے اخلاق کو وہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا جو سب سے اعلیٰ اخلاق، سب سے بہترین اخلاق ہے، لیکن آج ہم نے اس اخلاق کو بالکل اپوزٹ کر دیا، بالکل الٹا پیش کر دیا۔ آج یہی وجہ ہے، بہت شرم کے ساتھ کڑوی حقیقت یہ بولنے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ آج ہم نے اس طریقے سے معاشرے کو بنا لیا ہے، اس طریقے سے معاشرے کو بنا لیا ہے کہ آج ہمارا دوسرے علاقے میں جا کر کے رہنا یا دوسرے علاقے میں جا کر کے فلیٹ خریدنا بہت مشکل ہو چکا ہے، بہت مشکل ہو چکا ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ تفصیل لکھ کر کے بورڈ، سائن بورڈ لکھ کر کے لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی انٹری نہیں۔ آخر کیوں یہ بات لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ اس علاقے کو مسلمانوں کو نہیں دیا جائے گا یا اس فلیٹ کے اندر مسلمانوں کو نہیں دیا جائے گا؟ یقیناً ہم نے اپنے کلچر کو پیش کیا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ آج جو لوگ مذہب اسلام سے روگردانی کر رہے ہیں، مذہب اسلام سے جو بدزن ہو رہے ہیں، اس کا مین وجہ ہے، مین کارن ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا جس طریقے سے ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ آخر بات کیا تھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ اس یہودی نے جب اپنے گھر کو بیچا، جب خریدار آیا تو خریدار نے پوچھا کہ اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس گھر کا 2000 دینار ہے۔ تو اس پڑوسی نے، اس یہودی نے کہا کہ اس علاقے کے اعتبار سے تو اس گھر کی قیمت 1000 دینار ہے، آپ نے 2000 دینار کیوں رکھا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ بات آپ کی بالکل سچ ہے کہ اس گھر کی یا اس علاقے کے اعتبار سے اس گھر کی قیمت 1000 دینار